الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لولا جاءوا علیہ بأربعۃ شہداء لولا جاءوا علیہ کیوں نہیں وہ لے کر آئے اس واقعے پر بأربعۃ شہداء چار گواہ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ پس جب وہ گواہ نہیں لائے فَأُولَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر بہتان لگانے والوں کے متعلق یہ بات بیان فرمائی کہ جو انہوں نے بہتان لگایا اس بہتان کے اوپر وہ چار گواہ کیوں نہیں لے کر آئے، اور اگر وہ چار گواہ نہیں لے کر آ سکے تو یہی ان کے کامل جھوٹے ہونے کی دلیل ہے کہ وہ جھوٹے ہیں، وہ چار گواہ لے کر نہیں آئے۔ اس آیت کی تفسیر ایک اس لحاظ سے بھی کی گئی ہے کہ جو شخص کسی واقعے کی خبر دیتا ہے اسے لازم ہے کہ اگر وہ اس نے اس واقعے کو دیکھا نہیں ہے تو جس نے مشاہدہ کیا ہے اس کے متعلق گواہی دے، اس کے متعلق خبر دے، بتلا دے، اور جن لوگوں نے دیکھا ہے وہ اتنی بڑی تعداد کے اندر ہوں کہ جس کے اوپر معاشرہ یقین کر لیتا ہو، جس کے اوپر معاشرہ یقین کر لیتا ہو، یا جس تعداد کے اوپر خبر کا سچا ہونا ثابت ہو جاتا ہو۔ مثال کے طور پر جیسے زنا کے لیے چار گواہ اسلام نے رکھے ہیں کہ چار ایسے گواہ ہوں جنہوں نے عینی مشاہدہ کیا ہو، دیکھا ہو، تو پھر زنا کی حد نافذ ہوگی۔ تو اگر کسی نے کسی کی خبر آگے منتقل کی تو وہ بھی اس سزا کے اندر حد قذف کے اندر آئے گا، لیکن وہ اپنے آپ کو اس طرح بری کر سکتا ہے اگر وہ شخص جس نے مشاہدہ کیا تھا اس کی طرف وہ رہنمائی کر دے، اس کی خبر دے دے۔ اگر وہ اس کی خبر نہیں دیتا تو وہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ جیسا کہ اب اس خبر کو پھیلانے کے والا کون تھا؟ عبداللہ ابن ابی تھا۔ صحابہ اکرام میں جو شامل ہوئے نہ انہوں نے دیکھا تھا اس واقعے کو بلکہ انہوں نے کیا ہے؟ سنا تھا۔ تو اب کس سے سنا تھا اس کی خبر وہ نہیں دے سکے، تو اس لیے لہٰذا ان کے اوپر بھی کیا ہے؟ حد لازم آ گئی تھی، کیونکہ اگر وہ بتلا دیتے، خبر دے دیتے کہ یہ فلاں سے میں نے سنا، اس نے کہا وہ فلاں سے میں نے سنا، تو پھر جس نے دیکھا تھا وہ مشاہدہ اگر ہو جاتا تو پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا ہے؟ وہ الزام ثابت بھی ہو جاتا۔ تو اب یعنی کہ اللہ رب العالمین کہتے ہیں یہی چیز اس واقعے کے جھوٹے ہونے کے لیے کافی ہے کہ نہ ہی سننے والوں کو علم ہے کہ انہوں نے کس سے یہ خبر لی ہے، اور نہ ہی ایسا کوئی شخص ہے جس نے عینی مشاہدہ کیا ہو، دیکھا ہو، کہ جو آ کر گواہی پیش کر لے۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا فَأُولَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، تو یہی لوگ اولئک عند اللہ، یہی لوگ اللہ رب العالمین کے نزدیک جھوٹے ہیں۔ یعنی مکمل جھوٹے کیسے ہیں؟ یعنی اللہ کے علم میں ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ یہ کبھی سچ بولنے والے نہیں ہیں۔ منافقین وہ جھوٹے ہیں اور وہ ظاہر کچھ اور کرتے ہیں، باطن میں کچھ اور ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے علم میں ہے کہ یہ کبھی سچ بولنے والے نہیں، تو ان کے متعلق اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ بات بیان فرمائی۔ اور دوسری حدیث کے اندر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، کہ تم گمان سے بچو۔ اب یہ گمان کا لفظ یہ دو قسم پہ چلا جاتا ہے، ایک حسن ظن اور ایک سوء ظن، یعنی اچھا گمان کسی کے متعلق یا پھر برا گمان، لیکن عموماً ہم اس کا ترجمہ یعنی برا گمان کر لیتے ہیں، کیونکہ زیادہ تر جو جھوٹ پھیلایا جاتا ہے وہ کسی کے متعلق بہتان ہوتا ہے، الزام تراشی ہوتی ہے، یعنی برا گمان خیال ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مطلق کہا ہے جس کے اندر دونوں قسم کے گمان آ جاتے ہیں۔ فرمایا ایاکم والظن، گمان سے بچ جاؤ، فإن الظن اکذب الحدیث، باتوں میں سے سب سے زیادہ اگر جھوٹی کوئی بات ہے تو وہ یہ گمان ہوتا ہے۔ یعنی انسان اپنا خیال دوڑاتا ہے، اپنے خیال کے مطابق وہ ایک واقعہ گھڑ لیتا ہے، اس نے بس تھوڑا سا دیکھا، اب اس کے بعد پوری خبر اس نے خود بنا لی،
تو اب یہ جو خبر بنا لیتا ہے گمان کے مطابق اس نے آگے واقعہ بنا لیا، تو یہ سب سے بڑی جھوٹی بات ہے۔ تو اس لیے کسی بھی مسلمان کے متعلق گمان نہیں رکھنا چاہیے، ہاں یقین ہے آپ کریں۔ اور اس آیت کے اندر جو بات بیان ہوئی ہے وہ کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ 4 گواہ نہیں لے کر آتا وہ جھوٹا ہے، نہیں، بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ 4 گواہ نہ ہونے کی وجہ سے بندہ سچا ہوتا ہے، بندے نے مشاہدہ کیا ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے، لیکن کیونکہ شریعت اسلامیہ جو ہے وہ 4 بندے ہوں گے تو پھر وہ حد کو نافذ کرے گی۔ اگر 4 بندے عینی مشاہدہ کرنے والے نہیں ہیں تو اسلام اس کے اوپر حد نافذ نہیں کر رہا، اگرچہ وہ دیکھنے میں عادل ہے، صادق ہے، امین ہے، امانت دار ہے، ہمیشہ سچ بولتا ہے، کبھی اس نے جھوٹ نہیں بولا، بالکل وہ پاک باز ہے، نیک ہے، صالح ہے، جو بھی ہے، لیکن اس کی گواہی بھی نہیں مانی جائے گی جب تک کہ وہ 4 گواہ نہ ہوں، کیونکہ کسی کے اوپر آپ نے اسلامی حد کو نافذ کرنا، اس کے لیے 4 گواہ کا ہونا ضروری ہے۔